الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے پھول نچھاور کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ کمد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اور آپ جناب امام علی مقام امام چشنا کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر رفقاء شہدائے کربلا اسیران کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری ان محفلوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ناحق، بغیر کسی حق کے جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر یہی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اسی بات پر ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ آیت کریمہ گرچہ مہاجرین کے لیے نازل ہوئی
جنہیں مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، ان کا معاملہ کیا تھا؟ غلطی تو اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی نظر میں ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی نظر میں ان کی غلطی یہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جس کا معنی اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یعنی اس کے بھیجے ہوئے دین پر ایمان لائے، اس کی شریعت پر ایمان لائے، اس کے سارے قوانین پر ہم ایمان لائے، کیونکہ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے قوانین پر ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ تو اگرچہ آیت کریمہ کا یہ نزول مہاجرین کے لیے ہوا، لیکن قیامت تک کے آنے والے مسلمان جن کو بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ مومن ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، انہیں ستایا جاتا رہے گا، یا انہیں اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا رہے گا، وہ سب اس آیت کریمہ میں داخل ہو جائیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دیار مقدس یہ اور کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ ان کا دیار مقدس جو تھا وہ مدینہ منورہ تھا۔ مدینہ منورہ وہ مقام کہ ہر مسلمان کی یہی تمنا ہے کہ کاش ہم مدینے میں پیدا ہوئے ہوتے، اور کم قسمتی سے اگر مدینے کے علاوہ کسی اور مقام پر پیدا ہو گئے تو اب یہ تمنا رہتی ہے کہ کاش مرنے کے بعد 2 گز زمین مدینہ منورہ میں مل جائے۔ وہ مدینہ منورہ ہے جس کی اقامت اور جس کی سکونت ہر مسلمان کی امید ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ سے جن صحابہ کرام کو نکالا گیا یا نکالنے پر مجبور کیا گیا، تو وہ مکہ مکرمہ کے لوگ کون تھے؟ وہ چند معبودوں کو پوجنے والے تھے، وہ مشرکین تھے۔ ان کی وجہ سے اگر مسلمان وہاں سے نکالے گئے تو اتنا قلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ مدینہ جا رہے تھے تو مدینہ منورہ میں ان کے دلوں کا چین اور سکون موجود تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، تو اتنی تکلیف اور اتنا غم انہیں نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن قربان جائیں پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے مدینہ منورہ سے نکلنے کے لیے مجبور کیا، وہ کوئی غیر مسلمین نہیں تھے، مشرکین نہیں تھے، بظاہر وہ بھی کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو اہل ایمان و اسلام کہا کرتے تھے، لیکن جنہوں نے مجبور کیا وہ یہی تھے، اور مدینہ منورہ سے نکلنے پر مجبور کیا جہاں امام علی مقام کے لیے ان کی پیدائش سے لے کر اب تک چین اور سکون کی زندگی تھی۔ یقیناً ان کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ تو وہی جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے،
اور حقیقی معنوں میں اسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی اس محفل کو پہلی تاریخ ہی سے سجایا گیا، لیکن ان کے ذکر خیر کو براہ راست کرنے سے پہلے ان کے نانا جان کے صحابہ کرام اور خود امام حسین کے والد گرامی مولا کائنات کا تذکرہ مسلسل آپ چند روزوں سے سماعت کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ میں نے بتائی تھی پہلے بھی، ایک بار پھر سن لیجئے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے سے پہلے ہم صحابہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام ہی تو امام حسین کے فضائل کو بیان کرنے والے ہیں، تو جو پروف ہے پہلے ان کو بیان کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو امام علی مقام کے فضائل کو بیان کیا ہے پھر اس کو بیان کیا جائے۔ اور دوسری وجہ ہم نے یہ بھی بتائی تھی کہ امام علی مقام کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں اور غیر بھی کرتے ہیں، لیکن جب غیر امام علی مقام یا اہل بیت اعظام کی محبتوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس محبت کی آڑ میں وہ رسول اکرم کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، تو ہم ان کی مخالفت میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، تو اہل بیت کی محبت میں ہم ان کے نانا جان کے صحابہ کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان مجلسوں میں فرق ہو جائے۔ ان کی مجلسیں وہ ہوتی ہیں جن میں صحابہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، جو کہ لعنت کا سبب بنتی ہے، اور بحمدہ تعالی ہماری مجلسیں وہ ہوتی ہیں جن میں اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، تاکہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بن جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد گرامی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ نے سماعت کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے تمام لوگوں سے بیعت کرنا شروع کی۔ حجاز کے لوگوں نے با اتفاق رائے مولا کائنات کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ کچھ صحابہ کو اعتراض تھا، بعد میں انہوں نے بھی کی۔ پھر آگے چل کر حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات کے درمیان وہی قصاص عثمان کو لے کر جنگ ہوئی، لیکن اب میں اس کے پس منظر اور پیش منظر کی طرف نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اب اس کے لیے مجھے اور 2-3 دن کا وقت درکار ہے، اور اب وقت بہت قریب ہے کہ میں امام عالی مقام کی شہادت کا ذکر کروں۔ اس لیے مختصراً ان چیزوں اور ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے گزرتا ہوں۔ آخر میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کا نام صفین رکھا گیا۔ بعد میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور آپ کے وصال کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر لوگوں نے بیعت کی۔ ایک مرتبہ پھر جنگ کا معرکہ گرم ہوا، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی، چونکہ بتایا جا چکا ہے کہ مولا کائنات کی فوج میں بھی اور امام حسن کی فوج میں بھی چند دشمنان اسلام موجود تھے جو اسلام کا بیڑا غرق کرنا چاہتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کے ساتھ دشمنان اسلام ملے ہوئے ہیں
ان کا بیڑا غرق ہو جائے تاکہ آگے اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، اور ادھر بھی جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی۔ عین موقع پر جبکہ جنگ ہونے ہی والی تھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے پاس صلح کا پیغام بھیج دیا، اور چند شرائط پر دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاز کی جو خلافت اور سلطنت آپ کے ہاتھ میں تھی وہ بھی آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر سونپ دی، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی شریف میں حضرت امام حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا آگے چل کر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ اب ایک حکومت ہو گئی، ملک شام اور حجاز، یعنی پوری سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتفاق رائے قرار دے دیے گئے۔ اب دشمنان اسلام، عیسائیت اور یہودیت جو اسلام کو پسپا کرنے کی طرف متوجہ تھی، وہ بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے ہوشیار اور بڑے چالاک تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی تدبیروں سے نوازا تھا۔ اس لیے 20 سال تک لگاتار حضرت امیر معاویہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بن کر رہے۔ اسی درمیان حضرت امام حسن کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور امیر رہے۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا، حالات کا جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ عموماً اکثر مقامات پر بنو امیہ کے لوگ گورنر تھے، اور حالات ایسے ہو چکے تھے کہ اگر حضرت امیر معاویہ بنو امیہ کی جگہ کسی اور کو خلیفہ مقرر کرتے، اپنا جانشین مقرر کرتے، تو پھر سے لڑائیاں شروع ہو جاتی، اور پھر سے مسلمانوں کے دو گروہ ہو جاتے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں اس فتنے کو جو دب چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، واپس نہ پنپے، اس لیے آپ نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ روایتوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے اخلاق و کردار کے حوالے سے ذرہ برابر بھی معلومات نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو قطعی طور پر حضرت امیر معاویہ کبھی بھی یزید کو اپنا ولی عہد نہ بناتے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول ہیں، اور ایک صحابی رسول کے تعلق سے تمام امت مسلمہ کو یہی حکم ہے کہ وہ اس معاملے میں انہیں عادل سمجھیں، عادل جانیں، انصاف والا جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی تھی، اے اللہ اس معاویہ کو علم و حکمت عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما، حکمت کا علم عطا فرما۔ تو جس معاویہ کے لیے میرے آقا نے دعائیں مانگی ہوں، اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یزید کے کردار معلوم ہو اور اس کے باوجود اسے خلیفہ بنائے، یہ ہم تصور کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ولی عہد۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال سے چند دن پہلے کی گفتگو جو یزید اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوئی، اہل سنت و جماعت کے سیرت نگار مورخین
جو ہسٹری کو لکھنے والے ہیں علامہ ابو اسحاق اسفرائینی اور دیگر حضرات نے دونوں باپ بیٹی کی گفتگو کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ آئیے چند اقتباسات میں اس کی آپ کو سناؤں تاکہ جو لوگ اس بات کو کہہ کر حضرت امیر معاویہ کی طرف سے اہل سنت و جماعت کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے کردار کو جان کر اپنا ولی عہد نہیں بنایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے چند دن پہلے آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ یزید آپ کے پاس آیا اور پہلے آپ کی مزاج پرسی کی، طبیعت پوچھی کہ اب کیسی طبیعت ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اس نے پوچھا یا ابتی ومن یکون الخلیفہ من بعدک، یزید نے کہا کہ والد گرامی آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا انت الخلیفہ، خلیفہ تم ہی ہوں گے، اور میں نے جو ولی عہد بنانے کا اعلان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن میری ان بات کو غور سے سنو۔ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اسْمَعْ مِنِّي مَا أَقُولُ، لیکن جو بات میں کہتا ہوں وہ غور سے سن۔ فرمایا اوصیکا یا بنیہ بالحسین وأولادہ وإخوتہ وأولاد إخوتہ وجمیع عشیرتہ وجمیع بنی ہاشم الوصیۃ التامہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا یزید، میں تجھے حضرت امام حسین اور ان کی اولاد اور ان کی ہمشیرہ یعنی ان کی بہن اور ان کی بہن کی اولاد اور ان کے تمام قبیلے والے بلکہ تمام بنو ہاشم کے ساتھ میں تمہیں حسن سلوک کرنے کی مکمل وصیت کرتا ہوں، کہ ان سب کے ساتھ وصیت یہ ہے تم کو کہ اچھا سلوک کرنا، اور سلوک کیسے کرنا، کیسے معاملہ اختیار کرنا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا یا یزیدو تفعل فی الرعیہ شیء لا تفعل فی الرعیہ شیء، اے یزید رعایا کے معاملے میں کوئی بات نہ کرنا حتی تشاور الحسین، یہاں تک کہ امام حسین سے مشورہ نہ لے لینا۔ حکومت کے معاملے میں کچھ بھی کام تمہیں کرنا ہو، جب تک امام حسین سے مشورہ نہ کر لینا آگے نہ بڑھنا۔ اور پھر کہا لا تاکل حتی یاکلا ولا تشرب حتی یشرب ولا تشرب حتی یشربا۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ نے کہ اس وقت تک نہ کھانا جب تک کہ حسین اور حسین کے گھر والے کھانا نہ کھا لیں، اس وقت تک نہ پینا جب تک حسین اور حسین کے گھر والے پانی نہ پی لیں۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو ہر ماہ ایک کثیر رقم بھیجا کرتے تھے، جس کی کثرت آج کے زمانے میں لاکھوں روپے پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ امام حسن کے بعد وہ رقم حضرت امام حسین کے پاس آتی رہی، جس سے امام حسن اور امام حسین اپنے قبیلے اور اپنے گھر والوں کا انتظام کیا کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اس بات کی وصیت کی کہ اپنی رعایا میں اس وقت تک خزانے سے مال تقسیم نہ کرنا یہاں تک کہ سب سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں بطور نذر عرض کر دینا، پیش کر دینا۔ اور پھر کہا یا بنیہ الخلافۃ لیست لنا حقا
وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ، خلافت میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، بے شک خلافت انہی کا حق ہے۔ اگر وہ اس کا مطالبہ کریں اور حالات سازگار ہو جائیں تو پھر وَيَكُونُ هُوَ الْخَلِيفَةُ، خلیفہ وہی ہوں گے، او من یشاء لأہل بیتہ، یا جسے وہ اپنے گھر والوں میں سے چاہیں گے خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت میرے معاویہ نے یہ وصیت کی، خلیفہ وہی ہوں گے، کون؟ امام حسین، یا اپنے گھر والوں میں سے جسے وہ خلیفہ بنائیں۔ اور ہماری حیثیت کیا ہے ان کے سامنے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا نحن عبیدہ، نحن عبید لہ ولأبیہ وجدہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کے اور ان کے والد گرامی کے اور ان کے نانا جان کے ادنا غلام ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تو ان وصیتوں پر پورا نہیں اترتا تو یاد رکھ وَإِلَّا فَأَكُونَ بَرِيئًا مِّنْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ورنہ دنیا اور آخرت میں تجھ سے بری ہوں، تیرے جو کارنامے ہوں گے وہ تجھ پر ہوں گے، میرے اوپر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس تو وہ ان باتوں کا حامے بھرتا رہا اور کہتا رہا کہ ہاں جیسا آپ کہیں گے ویسا میں کروں گا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت وصال جب عن قریب آ گیا تو آپ نے خاص وصیت اپنے حوالے سے کی اور فرمایا کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے کسی نیک اور صالح شخص سے میرا غسل کروانا اور میرے کفن کے لیے کوئی نیا کپڑا نہ منگانا، بلکہ گھر کے فلاں حصے میں نے ایک چادر رکھی ہوئی ہے، اسی چادر میں مجھے کفنا دینا۔ یزید نے کہا کہ وہ چادر آپ نے کہاں سے منگوائی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ وہ چادر میں نے منگوائی نہیں ہے، بلکہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک پر ایک سفید چادر اوڑے ہوئے تھے، اس سفید چادر کو آپ نے اپنے جسم مبارک سے اتارا اور میرے سر پر رکھ دیا اور مجھے ہبا کر دیا۔ اس دن سے میں نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا تھا کہ جب بھی میرا انتقال ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اسی چادر کو پہن کر جاؤں گا۔ وہ چادر آج تک میں نے سنبھال کر رکھی ہے۔ اور فرمایا کہ اسی جگہ پر کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے موئے مبارک اور آپ کے تراشے ہوئے ناخن مبارک ہیں۔ یاد رکھنا ان موئے مبارک کو اور ان ناخنوں کو میرے کفن کے اندر سینے کے اوپر رکھ دینا تاکہ اللہ اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں یزید کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے برکت کے حصول کی خاطر وصیت کی، وہاں در پردہ انڈائریکٹ اسے ایک قسم کا اور اشارہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ اشارہ کیا ہے؟ وہ اشارہ یہ تھا کہ جب تیرے باپ امیر معاویہ ان کے کپڑوں، ان کے بالوں اور ان کے ناخنوں کا اتنا ادب کرتا ہے کہ سال ہا سال سے سنبھال کر رکھا ہے، سال ہا سال سے اپنے لیے سنبھال کر رکھا ہے، تو پھر وہ حسین جو ان کے جسم مبارک کا حصہ ہے تمہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے انڈائریکٹ اس بات کو بھی سمجھا دیا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یخرج الحج من المیت ومخرج الحج من المیت،
اللہ زندوں کو مردے سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندے سے نکالتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نیکوں سے بد کو پیدا کرتا ہے اور بدوں سے نیکوں کو پیدا فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا بیٹا کنعان کفر کی موت مرا، اور حضرت میرے معاویہ صحابی رسول ہیں، لیکن ان کا بیٹا یزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا دشمن ہو کر مرا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اس کی مشیت کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اور جب حالات ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاملات ایسے فرما دیتا ہے، اور اس کی حکمتیں ہیں، اب ہم اس کی حکمتیں نہیں جان سکتے۔ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جب امام حسین موجود تھے تو پھر حضرت میرے معاویہ نے خلافت انہیں کیوں نہ سپرد کر دی، جب وہ جانتے تھے کہ خلافت انہی کا حق ہے تو کیوں سپرد نہ کر دی۔ اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ حالات ایسے تھے کہ اگر امام حسین کو خلافت سونپی جاتی تو واپس اسلامی حکومت کا اتحاد منتشر ہو جاتا، پارا پارا ہو جاتا۔ اس بات کو کئی مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے جو حضرت امام علی مقام کی بیعت کو قبول نہ کرتے، جیسے شامی لوگ، اور پھر واپس وہی جنگیں ہوتی۔ 90,000 مسلمان حضرت امیر معاویہ اور مولائے کائنات اور حضرت مولائے کائنات اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگیں ہوئی، ان دونوں جنگوں میں 90,000 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب واپس وہی دہرایا جائے، وہی معاملہ دہرایا جائے، اس لیے آپ نے کہا تھا کہ جب حالات سازگار ہو جائے تو خلافت ان کے سپرد کر دینا۔ تو اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے وہ کچھ ایسے ہی تھے، اس لیے حضرت میرے معاویہ نے اللہ عز و جل کی حکمت کے پیش نظر یہ خلافت انہیں نہ سونپی اور اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ بہرحال بحمدہ تعالی مذہب اہل سنت و جماعت ان تمام باتوں کے خلاصے رکھتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے۔ غرض حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، یزید کی تخت نشینی ہوئی۔ اب یزید جیسے ہی تخت نشی ہوا، شامیوں نے تو ان کی بیعت کر ہی لی تھی۔ یزید کے سامنے ساری دنیا اسلام بیعت کر لے، اس کی حکومت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر فرق پڑتا تھا تو اس سے کہ جب تک اسلام کی یہ مقدس 4 ہستیاں اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر دیں، اور وہ کون؟ نواسے رسول امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر۔ یہ مبارک شخصیتوں کی مبارک اولاد آج تک اس وقت تک تشریف فرما تھی، اور ان سے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس لیے یزید کو سب سے پہلے اس بات کی فکر ہوئی کہ اگر پوری دنیا اسلام نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا لیکن ان 4 نے نہ کیا اور لوگوں کو پتا چلا تو لوگ میری بیعت سے پھر جائیں گے، اور کبھی بھی یہ حکومت میری ختم ہو سکتی ہے، چھن سکتی ہے۔ اس لیے یزید نے سب سے پہلے اپنے گورنروں کو خطوط لکھے، جہاں جیسی ہستیاں تھی وہاں اس طریقے سے اس نے خطوط لکھے، کیونکہ مدینہ منورہ کا گورنر اس وقت ولید بن عقبہ تھا، اور ولید بن عقبہ یہ یزید کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت ابو سفیان کے دوسرے بیٹے کے لڑکے۔ تو یزید نے ولید بن عقبہ جو گورنر مدینہ تھے ان کو خط لکھا کہ میرے والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے،
اور سب لوگوں نے باتفاق رائے مجھ سے بیعت کر لی ہے اور مجھے خلیفہ بنا دیا ہے، لہذا اہل مدینہ سے میرے ہاتھ پر بیعت لو، اور بالخصوص ان چاروں سے۔ اگر یہ چاروں بیعت کرتے ہوں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر بیعت نہ کرتے ہوں تو انہیں اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک یہ میرے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے۔ ولید بن عقبہ کے پاس جب یہ خط پہنچا وہ بڑا پریشان ہوا، اس لیے کہ ولید بن عقبہ مدینے کے گورنر تھے، نیکوکار تھے، پرہیزگار تھے، صحابی رسول کے پوتے تھے۔ دل میں سوچا کہ اگر امام عالی مقام امام حسین سے بیعت کرنے کے لیے میں نے کہا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ امام حسین یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اس لیے کہ یزید کی خرافات امام حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ظاہر ہو گئی تھی، بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا اور حرام چیزوں کو اس نے حلال کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح کرنا بھی اس نے جائز قرار دے دیا تھا۔ اس زمانے کے اندر متعدد ازواج کا رواج تھا، ایک ایک کی 2 3 3 بیویاں ہوتی تھی، تو اگر کسی کی اولاد، ظاہر سی بات ہے باپ سے تو ایک ہی ہوگا لیکن ماں بھی ایک ہی ہوگی، اور دوسری جو بیویاں ہوگی وہ اس کی ماں نہیں ہوگی، لیکن اپنے باپ کی بیوی تو ہے، اور باپ کی بیویوں کے تعلق سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کا صاف صریح حکم موجود ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہو۔ قرآن کریم کا صاف ارشاد موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز قرار دے دیا، شراب نوشی کو عام قرار دے دیا کہ شراب جبکہ اسلام میں سخت حرام، قرآن کریم کی آیتیں اس کے تعلق سے نازل ہوئی، اس طرح کی کئی حلال چیزوں کو اس نے حرام کیا اور حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ یہاں سے وہ لوگ سبق سیکھیں، جو کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کو جنتی بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، یہ اور کوئی نہیں پیارے سائیں بھائیوں۔ دکھ یہی ہے کہ ہم ان کی خرافات کو جاننے کے باوجود بھی ان سے تعلقات جوڑے ہوئے ہیں، ان سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں۔ وہ یہ تبلیغی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی جن کو کہا جاتا ہے، آج بھی ان کے مولویوں سے آپ فتویٰ پوچھیں تو وہ یہی کہیں گے کہ امام حسین نے غلطی کی تھی، ان کو چاہیے تھا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، جبکہ اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی بڑے بڑے محدثین علماء گزرے وہ سب یہی فرماتے رہے کہ یزید نے حلال کو حرام کر دیا تھا اور حرام کو حلال کر دیا تھا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہندوستان کے مشہور و معروف محدث ہیں، جن کو ہندوستان میں پلنے والا شاید کوئی فرقہ ایسا ہو جو انہیں نہ مانتا ہو۔ دیوبندی وہابی تو ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین کے بیعت کرنے کی نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یزید خود شراب پیا کرتا تھا اور لوگوں کو شراب پینے پر اکسایا کرتا تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کے نام پر بہت سے فرقے آج ایسے جنم لے چکے ہیں جو حقیقت میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ آپ ان کو پہچانیں، آپ ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان کو اپنے سے دور رکھیں، ورنہ یہ ہمارے ایمان کو بھی برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہ اس نے ہمیں خارجی بنایا نہ رافضی بنایا، ہمیں اہل سنت و جماعت میں رکھا جو صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، جو حق کو پہچانتے ہیں
باطل کو باطل کے مقام پر رکھتے ہیں اور حق کو حق کے مقام پر رکھتے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے ولید بن عقبہ جو خود یزید کے چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی جانتے ہیں، وہ جان رہے ہیں جو اس وقت موجود ہیں کہ امام حسین کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، اور ان کو بھی معلوم ہے کہ کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے ہاتھ پر امام علی مقام کا بیعت کرنا گویا کہ اس نے جتنی بھی شرارتوں کو اسلام میں ایجاد کیا تھا ان ساری شرارتوں میں اس کا سپورٹ کرنا ہے۔ بھئی آپ کسی حکومت کو سپورٹ کرتے ہو تو مطلب اس کے سارے قانون کو سپورٹ کرتے ہو، اس کے سارے معاملات کو سپورٹ کرتے ہو، اور امام علی مقام کا یزید کو ووٹ کرنا گویا کہ اس کی ساری خرافات کو سپورٹ کرنا تھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن گناہ اور سرکشیوں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ امام علی مقام جیسے مفسر قرآن جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، کیا وہ کبھی گناہوں کا سپورٹ کر سکتے تھے؟ اس بات کو ولید بن عقبہ بھی جانتا تھا، لیکن آج کے یہ یزید نواز اور یزید کی جو ہے اولاد آج یہ کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام کو بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ الغرض ولید بن عقبہ جو مدینے کے گورنر تھے بڑے پریشان ہوئے کہ آخر کار کیا کرنا چاہیے۔ خیر انہوں نے سوچا کہ اگر میں امام علی مقام کو بلاتا ہوں اور ان سے بیعت کرنے کے لیے کہتا ہوں اور وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو حکومت کا فرمان اور پروانہ تو یہی ہے کہ انہیں قید کر دیا جائے۔ اگر انہیں قید کروں تو آخرت میری بگڑتی ہے، اور اگر انہیں ویسے ہی جانے دوں تو میرے عہدے کا بھی معاملہ ہے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلو مروان ابن حکم سے اس تعلق سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ مروان بن حکم یہ ولید بن عقبہ سے پہلے مدینہ کے گورنر تھے۔ چنانچہ اس نے مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا، اور یہ مروان بن حکم بھی کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پیدا ہوا تو مدینے میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جایا جاتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گود میں لیتے، اسے پیار کرتے، اور پھر کھجور اپنے دانتوں سے چبا کر چبی ہوئی کھجور اس کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ مدینے کی مقدس خواتین اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلا تبرک اپنے بچوں کو کھلایا کرتی تھی۔ دستور کے مطابق اسے بھی لے جایا گیا۔ جب مروان پیدا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ، هو الوضع ابن الوضع، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ نبی غیب داں فرما رہے ہیں یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، اس کا باپ بھی گرگٹ ہے اور یہ بھی گرگٹ ہے، کیونکہ اس کا باپ حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی تھی اور اس کو مدینہ منورہ سے شہر بدر ہونے کا حکم دیا تھا۔ تو اس سے کیا خیر کی امید رکھی جا سکتی تھی؟ لیکن چونکہ پہلے یہ گورنر رہ چکا تھا اس لیے اس کو بلایا۔ ولید بن عقبہ نے مروان کے سامنے یزید کے خط کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ خط آیا ہوا ہے اور مجھ سے ان 4 لوگوں سے بیعت کرنے کا حکم دیا ہے، اگر میں نہیں کرتا ہوں تو بھی پھنستا ہوں اور کرتا ہوں تو میری آخرت بگڑتی ہے۔ مروان بن حکم نے کہا دیکھو بات ایسی ہے، معاملہ سیاست کا ہے، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ ان کو ابھی بلاؤ اور ابھی ان سے بیعت لو، اگر کر لے فبیہا، ورنہ جیسا یزید نے مشورہ دیا ہے ویسا کرو۔ تو ولید بن عقبہ کہنے لگے مروان میں نے تمہیں خیر کے مشورے کے لیے بلایا تھا، تم تو مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جو میری آخرت کو برباد کر دے۔ کیا میں نواز رسول سے زیادتی کروں؟ کیا میں نواز رسول کے ساتھ غیر بہتر سلوک نہ کروں؟
ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس سے ان کو تکلیف پہنچے؟ کہا پھر مرضی تمہاری۔ خیر ولید بن عقبہ نے کہا ٹھیک ہے، میں بلاتا تو ہوں، دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے بات تو میں رکھوں۔ مروان بھی وہاں موجود تھا۔ ولید بن عقبہ نے اپنے ایک کارندے کو بھیجا کہ جاؤ، عشاء کا وقت ختم ہو رہا، عشاء کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا کی جا چکی ہوگی، جاؤ امام حسین تمہیں وہیں ملیں گے، ان کو بلا لاؤ۔ ایک کارندہ گیا، مسجد نبوی شریف میں نماز ختم ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، صرف حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کر دینی معاملات پر علمی گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ولید بن عقبہ کا آدمی حضرت امام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو گورنر مدینہ یاد کر رہے ہیں اور انہوں نے کہنا بھیجا ہے کہ آپ اپنے گھر جانے سے پہلے گورنر ہاؤس ہو کر جائیں۔ چنانچہ وہ اتنا کہہ کر چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ امام پاک، رات اتنی تاریکی کی تاخیر کے ساتھ گورنر ہاؤس آپ کو بلایا گیا، مجھے کوئی خیر معلوم نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، اس لیے کہ حضرت میرے معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید جو ہے خلیفہ بنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بیعت کا قول و قرار کرنے کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا تو پھر آپ کی کیا مرضی ہے؟ امام حسین نے کہا کہ میں جاؤں گا، بلایا ہے تو جانا ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ تنہا نہ جائیے، کسی کو ساتھ میں لے کر جائیے۔ امام علی مقام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر پر تشریف لائے، اپنے خاندان کے 30 افراد، اپنے غلاموں کو، اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو ساتھ میں لیا اور ان سے کہا کہ اپنے اپنے ہتھیار اپنے ساتھ لے لیں، گورنر مدینہ نے ہمیں بلایا ہے۔ چنانچہ جب آپ گورنر ہاؤس پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں اندر جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہوتے سنو تو اندر آ جانا، اور اگر بات نرمی سے ہوتی ہو تو پھر تم سب باہر کھڑے رہنا اور میرا انتظار کرنا۔ آپ کے تمام ساتھیوں نے اس بات پر حامی بھر لی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، دیکھا تو پورے گورنر ہاؤس میں صرف ولید بن عقبہ اور مروان بن حکم موجود تھے۔ حضرت امام علی مقام کو ولید بن عقبہ نے دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ کو خالی کر کے حضرت امام حسین کو بٹھایا اور ادب کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت امام علی مقام نے پوچھا بتاؤ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ولید بن عقبہ نے کہا کہ حضور، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشی ہوا ہے، اور اس نے یہ خط بھیجا ہے جس میں آپ کے لیے اس نے ایسے الفاظ پیش کیے ہیں کہ میں اسے دوہرا نہیں سکتا ہوں، اس لیے آپ خود ہی اس خط کو پڑھ لیجئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لیا، پڑھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا؟ ولید بن عقبہ نے کہا کہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یزید شرابی ہے، بہت سی حرام چیزوں کو حلال کر بیٹھا ہے، اور وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ میں اس سے بیعت کروں؟ اور ایک ہی روایت میں یہ ہے کہ امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ مجھ جیسے آدمی سے رات کی تنہائی کے اندر بیعت کرنا یہ حکمت کے خلاف نظر آتا ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے بیعت کرنا ہی ہو تو پھر کل صبح مدینہ منورہ میں یزید کی خلافت کا عام اعلان ہو اور سارے مسلمانوں سے بیعت لی جائے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ یہ دو روایتیں ملتی ہیں۔ علماء نے اس میں تطبیق کی صورت یہ پیش کی کہ امام علی مقام نے پہلے تو
بیعت کرنے سے بالکل منع فرما دیا، اور پھر بعد میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صبح سوچ کر بتاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بیعت کا یہاں بھی آپ نے اقرار نہیں کیا، آپ نے یہی فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، جب تک تم بھی سوچ لو۔ ولید بن عقبہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کہنے کے بعد جب باہر جانے لگے تو مروان بن حکم ولید بن عقبہ سے کہنے لگا، اے ولید، ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے کہ ان سے بیعت لو۔ اگر یہ بیعت نہیں کرتے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، تو پھر یا تو ان کو قتل کر دو یا ان کو قید کر دو۔ اگر ان کو یہاں سے تو نے نکلنے دیا تو پھر یہ کبھی بھی تیرے ہاتھ میں نہیں آ سکیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے چلتے ہوئے جب یہ بات سنی، آپ فوراً پلٹے اور آپ نے فرمایا، او ابن زرقہ، مروان بن حکم کو آپ نے زرقہ کے بیٹے کے نام سے یاد کیا۔ زرقہ یہ زمانے جاہلیت میں اس کی دادی تھی، اور یہ ایک فاحشہ عورت تھی، اور فاحشہ عورت کی دلال تھی، یعنی مردوں سے عورتوں کو ناجائز طریقے پر ملانے کی دلالی کرتی تھی۔ پھر اس کے دادا نے، حکم کے باپ نے اس سے شادی کیا تھا، یہ اسی کا بیٹا تھا۔ آپ نے فرمایا، او ابن زرقہ، تو مجھے بیعت کرنے کا مشورہ دے گا یا تو یہ کہے گا کہ میں بیعت نہ کروں تو مجھے قتل کروائے گا یا قید کرے گا؟ قسم خدا کی میں اس طریقے سے کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا اور آپ باہر نکل گئے۔ مروان کچھ نہ کر سکا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سب اپنے اپنے گھر پر چلے جائیں۔ تمام قبیلے بنو ہاشم کے غلام اور آپ کے جو ساتھ والے تھے وہ اپنے اپنے گھر پر چلے گئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلو گھر جانے سے پہلے بہن زینب سے بھی اس تعلق سے مشورہ کر لیں کہ بہن بھائیوں سے ایسے موقع پر مشورہ کرنا بڑا مفید ہوتا ہے، اور واقعی بھائی بھائی کا مخیر ہوتا ہے اور اس کے حق میں بہتر سوچنے والا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر جب ساری دنیا دشمن ہو جائے تو انسان کو اپنے بہن بھائیوں سے ہی انسیت کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اور یہ تو بہن بھائی کیسے تھے؟ یہ سب جنتی جوانوں کے سردار اور خواتین کے سردار تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت زینب حضرت امام علی مقام کی بہن بھی ہیں، آپ سے چھوٹی ہیں، اور حضرت خاتون جنت کی صاحبزادی بھی ہیں، جب آپ دروازے پر پہنچے تو گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہی تھی۔ چنانچہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر ہی کھٹیا پر بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ قرآن کی تلاوت ختم ہو تو بہن سے ملاقات کی جائے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ امام علی مقام امام حسین میرے گھر پر آئے ہوئے ہیں، اپنی تلاوت کو بند کیا، دیکھا تو حضرت امام حسین اس چارپائی پر بیٹھے بیٹھے رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت زینب نے دیکھا تو دل تڑپ اٹھا، پوچھا، بھائی جان، آج رات میں اس وقت آپ یہاں پر اور میری چارپائی پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، آخر کار بات کیا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ آج تم تلاوت کر رہی تھی تو مجھے اپنی والدہ کی تلاوت کی یاد آ گئی کہ جب میں ان کے پاس جاتا تھا گھر میں تو میں انہیں ہمیشہ تلاوت کرتا ہی دیکھا کرتا تھا۔ حضرت زینب نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان، ابھی زخموں کو تازہ نہ کیجئے، پرانی یاد نہ دلائیے کہ ابھی بھائی امام حسن کے شہادت کا غم دل سے دور نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آنے کی وجہ بتائی، اور یزید کے سارے معاملات اور ولید بن عقبہ کا بیعت کا مطالبہ کرنا، یہ ساری باتیں امام حسین نے سامنے رکھی۔ حضرت زینب نے پوچھا
تو تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں؟ اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو یقیناً دنیا داری اپنی ہوگی، یزید ہمارے قدموں میں ہوگا، اور جو چاہیں گے وہ مال و دولت کے انبار لگا دے گا، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے نانا جان کے دین کا جھنڈا سرنگو ہو جائے گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تو خاتون جنت کی شہزادی تھی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی جان ہر غم سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن نانا جان کے دین کو سرنگو مت ہونے دینا، نیچے مت ہونے دینا، آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں نہ رہوں اور یہاں سے ہجرت کر جاؤں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بہن سے خیر کا مشورہ سنا، آپ وہاں سے نکلے اور پھر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ یہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، لیکن حضرت خاتون جنت کے شکم اقدس سے نہیں ہیں، یہ آپ کی دوسری زوجہ محترمہ کے صاحبزادے ہیں، اس لیے ان کو ان کی والدہ کے نام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ مولائے کائنات کے صاحبزادے ہیں جن کا نام محمد بن علی بھی ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ اگرچہ امام حسین سے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی حکمت و دانائی کے معاملات عطا فرمائے تھے اور مشورے بہت اچھے دیا کرتے تھے۔ حضرت امام علی مقام حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس آئے، اپنے چھوٹے بھائی کے پاس، تاکہ ان سے بھی مشورہ لیا جائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی آپ کو وہی مشورہ دیا کہ آپ مکہ مکرمہ ہجرت کر جائیں، لیکن فرمایا کہ آپ کل صبح نہیں جائیں گے، بلکہ اے امام علی مقام آپ جان رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اس وقت حضرت محمد بن حنفیہ کی طبیعت بڑی علیل تھی، آپ بڑے بیمار تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ آپ کچھ دنوں تک رک جائیں، میں تھوڑا تندرست ہو جاؤں، صحت یاب ہو جاؤں، پھر میں بھی آپ کے ساتھ میں آپ جہاں چاہیں گے میں چلوں گا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ محمد بن حنفیہ نہیں، تم کو تو مدینہ منورہ ہی میں رہنا ہے، تم کو نانا جان کے دین کو یہی سنبھالنا ہے اور سارے معاملات کو انجام دینا ہے۔ یہاں وہ لوگ اس روایت کو نقل کرتے ہیں جو دیوبندی وہابی ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی امام علی مقام کو منع کیا تھا کہ تم مکہ مدینہ چھوڑ کر نہ جاؤ اور یزید نے جو پیشکش کی ہے اس کو قبول کر لو، اس کے باوجود امام حسین نے قبول نہ کیا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابو اسحاق اسفرائینی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ نے قطعی طور پر ایسا مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے تو یہ بات کہی تھی کہ اے بھائی جان آپ کچھ دن اور رک جائیں تاکہ میری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے تو میں بھی آپ کے ساتھ مدینہ سے رخصت ہو جاؤں۔ لیکن حضرت امام علی مقام نے کہا کہ اگر سب یہاں سے چلے گئے تو نانا جان کے دین کو مدینے میں کون سنبھالے گا؟ مدینے میں بھی تو دین کی خدمات کرنا ہے، اور دین کے اب سارے معاملات تو میرے آقا علیہ السلام کے خاندان سے وابستہ ہیں، وہی تو اس کی صحیح خدمت کر سکیں گے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو دعائیں دی اور ان کو وہیں رہنے کی وصیت کی، اور خود اپنے گھر تشریف لائے اور گھر کی تمام چھوٹے بڑوں کو حکم دیا کہ صبح تیاری کر لے، ہم کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنے کا جو ہے مشورہ اور فیصلہ اس لیے کیا، اس لیے کہ مکہ اللہ کا حرم ہے، ہر کسی کو وہاں پر اس قسم کی لڑائیاں اور جھگڑے کرنے کا حکم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے سوچا کہ شاید میں حرم کے اندر جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا، اور یزید اگر کوئی بات کہے گا تو وہاں بیٹھ کر مشورے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر جلیل القدر صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس جیسے صحابہ وہاں پر موجود ہیں جو ہر وقت حضرت امام حسین کا ساتھ دیں گے اور اچھے مشورے دیں گے، جس کی بنیاد پر یزید سے حکومت کے معاملات کو بہتر کرائے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی پیارے اسلامی بھائیوں امام علی مقام کا مدینہ منورہ کو چھوڑنے کا، ورنہ وہ ارادہ نہیں جو یہ وہابی جماعت بیان کرتی ہے کہ وہ چھوڑ کر اس لیے گئے تھے تاکہ مکہ مکرمہ میں جا کر اپنی تعداد کو جمع کرے،
اپنی کثرت کرے اور اسلامی حکومت کو پارا پارا کر دے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کبھی بھی مسلمانوں کے اتحاد کو بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، البتہ مسلمانوں کے اتحاد پر جو یزید حاکم بن بیٹھا تھا آپ اس کی حاکمیت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے امام علی مقام نے مدینہ منورہ چھوڑا۔ تاریخ کی کتابیں شاہد ہیں، ایک جماعت کربلا پر لکھتی ہے تو امام علی مقام کو غلط قرار دیتی ہے، اور ایک جماعت کربلا پر لکھتی ہے تو صحابہ کرام کو گالیاں بکتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سال کی تقریر کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سی جماعت ہے جو حق پر ہے، کس جماعت میں رہو گے تو امام علی مقام کے پیچھے رہو گے، کون سی جماعت امام علی مقام کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے اور کون سی جماعت امام علی مقام کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔ امام علی مقام پر آنسو بہانے والی جماعتیں آپ کو بہت سی ملیں گی، سینہ کوٹنے والی جماعتیں ملیں گی، جسموں کو زخمی کرنے والی جماعتیں ملیں گی، لیکن ان جماعتوں کے اندر کبھی حضرت ابو سفیان کو گالیاں دی جا رہی ہوگی، کبھی حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی جا رہی ہوگی، کبھی حضرت ابو بکر کو، کبھی حضرت عمر فاروق اعظم کو، کبھی حضرت عثمان غنی کو، کبھی ام المومنین عائشہ صدیقہ کو، تو کبھی حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گالیاں دیتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رافضی مذہب میں 4 مرد اور 4 عورتوں پر ہر نماز کے بعد لعنت بھیجنا ان کے لیے بہت بڑا کار ثواب ہے۔ وہ 4 مرد کون ہیں؟ 4 مرد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 4 عورتیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور ہیں جن کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ ان 4 پر اور ان 4 پر یہ ہر نماز کے بعد لعنت بھیجتے ہیں، اور یہی ان کا وتیرہ ہے اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کو گالیاں دینا اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ ان کے مذہب کی بنیادیں ہیں، یہ ان کے مذہب کی بنیادی عقائد ہیں، اور جو ان کے بچوں کو معلوم ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ رافضی کا بچہ بھی ہوگا وہ بھی صحابہ کرام کے حوالے سے غلط نظریہ قائم کر رہا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ جس دور میں ہیں اس دور میں آپ کو اپنی بچوں کو صحابہ اور اہل بیت کے صحیح مقام کو سمجھانا ہوگا۔ صرف قرآن کی چند آیتیں اور چند کلمے پڑھا کر آپ ان سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، ورنہ یہی اولاد اگر ان کے عقائد بگڑیں گے تو اس کے جوابدار آپ ہوں گے، اس کے جوابدار آپ ہوں گے۔ ہمیں اپنے عقائد کو بھی درست کرنا ہے اور اپنی نسلوں کے عقائد کو بھی درست کرنا ہے۔ بتانے والے آپ کو بہت کم ملیں گے، اس لیے میری بات یاد رکھیں، صحابہ کے عظمتوں کو آپ پڑھیں کتابوں میں، صحابہ کی مرتبوں کو پڑھیں کتابوں میں، حدیث رسول پڑھیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہے۔ اہل بیت کرام کے مقام کو پڑھیں تاکہ آپ کو حق اور باطل سمجھ میں آئے، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم صرف اسی میں لگے رہیں گے کہ یار کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اپنی دنیا کماؤ، روز صبح دکان پر جاؤ، رات میں تالا لگا کر آ جاؤ اور پیسے گن کر سو جاؤ۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، ایک مسلمان کی یہ عادت نہیں ہے۔ مسلمان اس دنیا کے اندر آزمائش گاہ بن کر آیا ہے، آزمائش اسی کے لیے ہے، اسی لیے ان تمام آزمائشوں میں اپنے ایمان کو حفاظت کے ساتھ بچا کر لے جانا یہی ایک مسلمان کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ